طلبہ سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں، لیکن محترم ٹیچر، ان الفاظ کے تلفظ کی بات کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک اور اہم نکتے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جب آپ طلبہ سے اس نظم کی قرأت کروائیں گے تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ طلبہ کے نہ صرف تلفظ پر دھیان دیں گے بلکہ اس نظم میں ان کے زیر و بم پر آپ خاص توجہ دیں۔ میں نے کوشش کی اس نظم کی قرأت کرتے ہوئے کہ الفاظ کے زیر و بم کا میں خاص خیال رکھوں، اور کچھ الفاظ پہ زور دینا پڑتا ہے، کہیں آہستہ ہونا پڑتا ہے، یا خود بھی اس کی مشق کیجیے گا اور بچوں سے بھی قرأت کرواتے ہوئے ان کی ضرور رہنمائی آپ کیجیے گا۔ سمندر پہلا لفظ ہے، بس یہ کہنا کافی ہے اس لیے کہ مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے اس لفظ کو۔ سمندر کہہ دیتے ہیں لوگ، سمندر، جھونکے۔ مطلب ٹیچر آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کیجیے گا کہ یہ لفظ جھونکے جو ہے، آپ اسکرین پر دیکھیے، اس پر کوئی اعراب نہیں، جیم ہے جھے واو جھو۔ اگر یہ لفظ جھونکے ہوتا، جو بعض اوقات کچھ لوگ پڑھ جاتے ہیں، تو پھر جیم ہے جھے کے اوپر زبر ہوتی۔ کوئی اعراب نہ ہونے کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کی آواز او کی آواز ہے۔ اب او کی آواز کے لیے کوئی اعراب نہیں دیے جا سکتے۔ جھونکے، پٹخنی، خے پر زبر، پٹخنی نہیں ہم کہہ سکتے، جو کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں۔ پٹخنی، بلبلایا، دونوں جگہ کی بے کے نیچے زیر ہے۔ بلبلانا، رونا۔ کوندا، بعض اوقات کچھ لوگ کوندا پڑھ جاتے ہیں، یاد رکھنے کی بات ہے یہ لفظ کوندا ہے۔ مسکرانے، دیکھیے یہ لفظ ہم عام طور پر غلط بولتے ہیں اتفاق سے، مسکرانا کہہ دیتے ہیں، یعنی کاف پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ زبر ہے یا جزم ہے۔ درست لفظ ہے مسکرانا، مسکراہٹ، مسکرانے۔